بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ ٹائٹل حادثہ جو ہوا ہے، کل میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ مینشن کیا تھا پارٹ 1، کیونکہ جب دل دکھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی، اور جب دل دکھتا ہے تب بھی، دونوں مواقع پہ جو لائک ریلیونٹ بات ہوتی ہے یا چیز ہوتی ہے اس پر تو ہمارا فوکس ہوتا ہی ہے، مگر پھر آگے کئی اور چیزیں، کئی اور چیپٹرز کھل جاتے ہیں، کئی اور ابواب کھل جاتے ہیں۔ تو اب میں نے کل اس لیے پارٹ 1 اس کا رکھا تھا کہ آج میں چاہ رہی تھی کہ مرحوم شہزادہ سلیمان داؤد اور ان کے فیملی کے حوالے سے میں الگ سے بھی بات کروں۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑا۔ یعنی چین ایک سمبولک یعنی ورڈ ہے کہ ڈسٹنس کے حساب سے، کمیوٹ کے حساب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں دور بھی جانا پڑے تو جاؤ اور علم حاصل کرو۔ یعنی اتنی اہمیت۔ اب علم سے مراد محض محسوس چیزیں نہیں ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے، انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے، اینڈ جتنی بھی مطلب پیسے کمانے والی جو ڈگریاں ہیں، بیسیکلی یہ جو ہماری تعلیمی اسناد اور ڈگریاں ہیں آج کل، یہ تو رسیدیں ہیں نا کہ اتنا پیسہ ماں باپ نے خرچ کیا ہوگا یعنی اس ڈگری حاصل کرنے میں، اور اب ڈگری لینے والے نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس ناٹ بیڈ کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، زندگی کا ہم حصہ ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، مگر انسانیت the most important ingredient of the life, of the human life، کہ ہم کچھ بھی بن جائیں، کچھ بھی کر لیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہیں کون؟ انسان ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے، اور ہمیں انسانیت کے درجے پر ہی فائز آنا چاہیے۔ سوچئے یہ بھی تو انسان کی ناشکری ہے نا، جب انسان کسی دوسرے انسان کی سم ٹائم تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو فرشتوں کی طرح ہے۔ یہ بھی تو ناشکری ہے۔ سوچئے ذرا کہ فرشتوں کو اور انسان کو، یعنی جن و انس کو، کل کائنات کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر اللہ پاک نے انسان کو درجہ دیا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اس وقت اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ چلیں جن کی وجہ سے بھی، جن کے تو خیال ہی صحیح کہ ہم بھی شامل ہو گئے انسانیت کے دائرے میں، ہمارا بھی شمار ہونے لگا، تو لیکن یہ کہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی درجے، کسی بھی جاب، کسی بھی عہدے کے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم بہترین انسان بنتے ہیں تو پھر ہم انسان بنتے ہیں، بیسیکلی فرشتے نہیں۔ فرشتے تو ہم سے اللہ پاک نے خود ہمیں فرشتوں سے اوپر جو ہے اعزاز سے نوازا ہے۔ تو جیسے کہ کل میں نے اس دکھ سے اس ٹاپک پر بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس حادثے کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور کہیں پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ امیر مطلب آدمی کے لیے دیکھو ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، غریب آدمی ڈوب جاتا ہے، اینڈ کچھ نے کیا ہوا جی سیاستدانوں کو بیچ میں گھسیڑا ہوا کہ جس کا جو فیورٹ سیاستدان ہے یعنی اس کی تعریف ہوئی بھی، اور دوسرے کو کہا ہوا کہ اس کو اس میں بٹھا دینا چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دین کا حکم کیا ہے؟ حکمران کے بارے میں بھی، اپنے حکمران کے بارے میں بھی، اس کے احترام کے بارے میں، یہ بھی ذرا کسی وقت اسٹڈی کیجیے گا۔
اور اگر اللہ نے مجھے مہلت دی اور موقع فراہم کیا تو ضرور میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیے کہ شہزادہ سلیمان داؤد مرحوم جو ہیں، ان کا خاندان یعنی داؤد فیملی جو ہے پاکستان کے جو شروع سے 22 امیر ترین گھرانے ہیں ان میں سے سر فہرست ہیں۔ داؤد فیملی نمبر 1 ٹاپ موسٹ جو امیر ترین خاندان ہے ان میں ٹاپ موسٹ ہے، سب سے پہلے نمبر پہ۔ اب جب اللہ پاک کسی کو نوازتا ہے اس کے بھی پیچھے وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا ہوتا ہے۔ ہم آج کا انسان بیسیکلی عادی ہو گیا ہے شارٹ کٹس لینے کا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات سب کو پیچھے چھوڑ دے، راتوں رات اتنی دولت اس کے پاس آ جائے کہ وہ سب کو مرعوب کر دے، یعنی حاصل محصول کیا ہے دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک بہت نوازے اور پھر خود بھی اچھی زندگی گزارے، اپنی فیملی کو بھی اچھا لائف سٹائل دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے۔ یہ سوچ محدود چند جو ذہن ہیں نوازے ہوئے ان میں ہی ہو سکتی ہے، باقی لائک یہ اتنی ہی کم نظر آتی ہے جیسے آج کل شدید گرمی میں گھٹا کی کمی ہے، خوشگوار گھٹا کی۔ تو آپ دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے۔ سنیے گا ذرا، انہوں نے کوئی ڈنکی لگانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ جائیں کسی طرح سے تن من وار کے اور کسی یورپ کے ملک میں پہنچے اور وہاں پہ جا کے پھر خوب کمائیں۔ باعزت عزت نفس کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ محنت کا راستہ جب نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تو اللہ پاک خود بازو پکڑتا ہے۔ میں یہ والی 4 لائنز دوبارہ بولوں گی، ینگسٹرز بھی سنیں، ہر ایج کے لوگ سنیں اور اس پہ غور کریں۔ داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے اور پھر بمبئی میں یان کی دکان کھولی۔ داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی ان میں سے 2 کا تعلق کسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اس آبدوز میں سوار تھے جو تفریحی مقاصد کے لیے بحر اوقیانوس میں ڈوبے جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئی، مگر حکام کے مطابق اس دورے پر زیر آب دباؤ کی وجہ سے آبدوز دھماکے کا شکار ہوئی اور اس میں سوار 5 مسافر ہلاک ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فار مسلمز اینڈ باقیوں کو بھی اللہ کا معاملہ ہے، وہ انہیں بہتر جانتا، میں نہیں جانتی۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے، مگر داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ داؤد فیملی نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر کاروبار شروع کیا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل داؤد فیملی نے 20ویں صدی کے اوائل میں ایک پتھارے سے کاروبار کا آغاز کیا اور چند دہائیوں میں اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین گھرانوں میں ہونے لگا۔ آج اس خاندان کی کئی درجنوں صنعتیں اور تجارتی ادارے ہیں۔ ان کا کاروبار پاکستان سے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھیواڑ کے علاقے باسوا میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ باسوا یا باٹوا، یہ بیسیکلی میں ٹرانسلیٹ کر کے گوگل سے آپ کو ساری انفارمیشن دے رہی ہوں، میرا ذاتی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگر کہیں پہ کوئی لفظ یا ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن حقائق میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے والد تاجر تھے، انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی، صرف 3 جماعتوں تک۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ احمد داؤد ایک پیکر اوصاف نامی کتاب کے مصنف عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں
یعنی رائٹر کا نام ہے عثمان باٹلی والا، اور انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا احمد داؤد ایک پیکر اوصاف یا پیکر اوصاف۔ وہ بتاتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے 16 سال کی عمر میں پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جبکہ داؤد انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یتیم نوجوان احمد داؤد نے 1920 میں ممبئی میں یان کی دکان کھولی۔ عثمان باٹلی والا جو احمد داؤد سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ سیٹھ احمد بتاتے تھے کہ ان کی والدہ ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا رہا۔ یہاں بھی دیکھیے آگے وہی بات کہ جو میں کہا کرتی ہوں کہ پاکستان میں بھی نوجوانوں سے زیادہ نوجوان نسل کی والداؤں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ذہنی طور پر۔ میمن شخصیات پر کتاب کے مصنف عمر عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جننگ پروسیسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی مل اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹری قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے داؤد فیملی کے دفاتر اور ان کی شاخیں کلکتہ، مدارس، کانپور، متھورا، لدھیانہ اور دلی وغیرہ میں پھیل گئی۔ عثمان لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خوردنی تیل کا کارخانہ لگایا تو پھر ان کے کاروبار میں وسعت آئی اور یہ کامیابی سے چل پڑا۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد بھی شریک رہے۔ برے صغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ رہے، بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پھر ایک دور ہے ان کی زندگی کا جب پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ابتدائی ادوار تھے، اس وقت داؤد خان کا کیا رول رہا۔ پاکستان کے فوجی ادوار میں داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے، پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے پاکستان میں کاٹن کی بروکری شروع کی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں کراچی میں اور بورے والا میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC کے زیر انتظام تھی، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گے۔ انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حالیہ نجکاری کے طریقہ کار کے مطابق ماضی میں اس کام کے لیے کوئی بولی وغیرہ نہیں لگی، نہ نیلامی ہوئی، فیکٹریاں انہیں سپورٹ کی گئیں اور انہوں نے رقم ادا کی۔ اس سے قبل ان کے پاس لانڈی میں داؤد کاٹن ملز موجود تھیں جو 1952 سے کام کر رہی تھی۔ مغربی پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں بھی قسمت آزمانے چلے گئے۔ یہ موقع بھی ایوب خان حکومت میں میسر ہوا۔ وہاں کرنافی پیپر ملز اور کرنافی ٹیکسٹائل ملز مزدوروں کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے غیر فعال ہو چکی تھی۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق نواب آف کالا باغ نے سیٹھ احمد کو پیشکش کی کہ ان کو خریدیں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور محنت کی تو یہ بحال ہو گئی۔ پیپر ملز اس وقت پاکستان کی واحد مل تھی جس میں بانس سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ 17 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا، جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔ ان کے پاس کاٹن، وولن، ٹیکسٹائل، یارن، کیمیکلز، مائننگ، بینکنگ، انشورنس، پیپر اور فرٹیلائزر کے کارخانے تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے کرنافی پیپر ملز، داؤد مائننگ، داؤد شپنگ سمیت کئی کارخانے اور کاروبار متاثر ہوئے۔ عثمان باٹلی والا بتاتے ہیں کہ ان دنوں ان کے نقصان کا تخمینہ 30 سے 35 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ اگلا حصہ ہے پاکستان کے امیر ترین 22 خاندان اور داؤد فیملی۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ڈاکٹر محبوب الحق نے بجٹ تقریر کے دوران انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی 60 سے 80% دولت پر صرف 22 خاندان قابض ہیں، تاہم انہوں نے ان خاندانوں کے نام نہیں بتائے تھے۔
تاہم اس معاملے نے ایک مزاحمتی عنصر کو جنم دیا اور پاکستان کے عوامی شاعر حبیب جالب نے لکھا کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بیداد، صدر ایوب زندہ باد۔ جذباتیت بھی تو ہر دور میں ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کے نعرے کے ساتھ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان خاندانوں کی نشاندہی کی اور متنبع کیا کہ اس وقت پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ خاندان اپنا سرمایہ واپس لائیں ورنہ وہ انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بعد میں انہوں نے داؤد فیملی سمیت کئی خاندانوں کے املاک کو حکومتی تحویل میں لے لیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر دیا۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان 22 خاندانوں میں سے 14 میمن گھرانے تھے اور داؤد فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ اس عرصہ میں سید داؤد کو نظر بند کر دیا گیا اور جب وہ رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے۔ خیال ہے کہ اس وقت انہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ احمد داؤد نے امریکہ میں آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا اور ایک جگہ ڈرلنگ کی تو وہاں سے پیٹرول نکل آیا اور ان کے اچھے دن دوبارہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو گئے، اس دور میں احمد داؤد واپس پاکستان آ گئے اور ان کی صنعتوں اور سرمایہ کاری کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ خیال ہے کہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان کے 20 ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائیوں سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد میں تقسیم کیے اور ہر ایک حصے میں صنعتیں جن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ داؤد فاؤنڈیشن کے سربراہ اس وقت احمد داؤد کے بیٹے حسین داؤد ہیں۔ پاکستان میں داؤد خاندان کا ایک اور معروف نام رزاق داؤد ہیں جو سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر تجارت رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی وزارت تجارت کا قلمدان ان کے پاس تھا۔ رزاق داؤد سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں جو احمد داؤد کے بھائی تھے۔ رزاق داؤد ڈسکن انجینئرنگ کمپنی کے مالک ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد اور ان کا خاندان اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کارپوریشن کے مالک ہیں۔ ٹائٹن حادثے میں ہلاک ہونے والے شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ کاروباری اداروں کی کارکردگی اور ان کی ریٹنگ پر کام کرنے والے ادارے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی پاکرا کے جائزے کے مطابق اینگرو کارپوریشن کی بنیاد 1965 میں رکھی گئی، تاہم اس وقت اس کا نام ایسو پاکستان فرٹیلائزر کمپنی تھا جو ماڑی گیس فیلڈ کی دریافت پر قائم کی گئی تھی۔ غیر ملکی شراکت داروں کے نکلنے کے بعد اس کا نام اینگرو کیمیکل کر دیا گیا جو فرٹیلائزر کے شعبے میں کام کر رہی تھی اور دوسرے شعبوں میں داخل ہونے کے بعد اس کا نام اینگرو کارپوریشن رکھ دیا گیا جس کے تحت 10 سے زائد کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ اینگرو کارپوریشن پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں اکثریتی حصص داؤد فیملی کے اداروں اور افراد کے ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے جبکہ ان کے والد حسین داؤد اس کے چیئرمین ہیں۔ شہزادہ داؤد کے بھائی محمد داؤد اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ حسین داؤد اور ان کے خاندان کی دوسری بڑی کمپنی داؤد ہرکولس کارپوریشن ہے جو اینگرو کارپوریشن میں بھی حصص رکھتی ہے۔ داؤد ہرکولس کارپوریشن کے چیئرمین حسین داؤد ہیں جب ان کے بیٹے حسین داؤد اس کے وائس چیئرمین ہیں اور شہزادہ داؤد اس کے ڈائریکٹر تھے۔ اگرچہ حسین داؤد اور ان کے خاندان کی ملکیتی اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کارپوریشن اسٹاک مارکیٹ پر لسٹڈ کمپنیاں ہیں جس میں عام عوام کے علاوہ اداروں کے بھی حصص ہیں، تاہم ان کی اکثریتی حصص داؤد فیملی کے پاس ہی ہیں۔ پاکرا کے مطابق اینگرو کارپوریشن کے بورڈ میں اسپانسرنگ فیملی یعنی داؤد خاندان کے افراد غالب ہیں۔ اللہ کی دین ہے۔ پاکستان میں داؤد خاندان کی کمپنی اور اثاثے، یہ سنیے گا ذرا توجہ سے، ویسے تو سارے توجہ سے ہی سننے والا ہے۔ حسین داؤد اور ان کے بچے داؤد ہرکولس کارپوریشن اور اینگرو کارپوریشن میں اکثریت حصص مالک ہیں۔ یہ دونوں کارپوریشن معیشت کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ داؤد ہرکولس گروپ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق یہ گروپ اپنی مختلف ایسوسی ایٹ کمپنیوں اور ذیلی اداروں کے ذریعے سرمایہ کاری کرتا جیسے اینگرو فرٹیلائزرز میں اینگرو کارپوریشن کے 56% حصص ہیں۔
रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर अब तक ये ग्रुप तवानाई, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, काबिले तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में $7 अरब की सरमायाकारी कर चुका है। एंग्रो बैटरी में कारपोरेशन 100% हसस की मालिक है। ये एंग्रो एनर्जी टर्मिनल में इसके 56% हसस है, जबकि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड में ये 100% हसस की मालिक है, जिसके तहत एंग्रो पावरजन कादरपुर और एंग्रो पावरजन थर्ड पावर प्लांट्स हैं। जबकि सिंध हुकूमत की एंग्रो कूल माइनिंग कंपनी में हुसैन दाऊद के खानदान की मिल्कियत एंग्रो कारपोरेशन 11% हसस की मालिक है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह केमिकल के शोबे में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल में कारपोरेशन 56% हसस की मालिक है। एंग्रो कारपोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए अदादो शुमार के मुताबिक ये मजमूई तौर पर तकरीबन 750 अरब रुपए की असासों की मालिक है। एंग्रो कारपोरेशन के 2022 के सालाना मालियाती गोशवारों के मुताबिक इसने पूरे साल में 46 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन के सालाना मालियाती नताइज के मुताबिक इसका 2022 में मुनाफा 3.5 अरब रुपए से ज्यादा रहा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन मुख्तलिफ शोबों में 2000 से ज्यादा अफराद को मुलाजमत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब एंग्रो कारपोरेशन की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले अफराद की तादाद 3500 से ज्यादा है। एंग्रो कारपोरेशन के मुताबिक इसने सन 2022 में समाजी शोबे में 84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात की बेहतरी वगैरह इसमें शामिल है। गौर कीजिएगा इस पर भी 84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन शोबों के बेटरमेंट के लिए। कारपोरेशन के मुताबिक इसने हुकूमत को टैक्स की मद में 2022 में $29.5 करोड़ जमा कराए, जबकि इसकी जैली कंपनी एंग्रो एनर्जी ने मुल्क के 90 लाख अफराद के घर में तवानाई की जरूरत पूरी की। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक दाऊद ग्रुप के मिल्कियती इदारे एंग्रो कारपोरेशन की कारकर्दगी मुसलसल बेहतर रही है। इसकी लॉन्ग टर्म कारकर्दगी +AA है और इसका आउटलुक मजमूई हालत मुस्तहकम है। अब देखिए दाऊद खानदान की तालीम, साइंस और सेहत के शोबों में खिदमत। पाकिस्तान में 1961 में दाऊद फाउंडेशन कायम की गई, जिसका इफ्तिताह जनरल अयूब खान ने किया था। दाऊद फैमिली ने तालीम के फरोग पर तवज्जो दी। माशाअल्लाह। फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेठ अहमद खान ने बताया था कि मशरकी पाकिस्तान के शहर मैसूर में उन्होंने स्कूल की इमारत कायम की है। इसके साथ बुरेवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस बिल्डिंग की तामीर कराई गई और कराची के देही इलाके दरसानो छन्नों में स्कूल तामीर किया गया। दाऊद फाउंडेशन ने 1962 में कराची में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया, जो पाकिस्तान के निजी शोबे में इंजीनियरिंग की तालीम फराहम करने वाला पहला प्रोफेशनल कॉलेज था। यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और मेटाबल्स इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम दी जाती थी। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो हुकूमत में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास आ गया। कराची में 1983 के दौरान अहमद दाऊद गर्ल्स पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, जो इस वक्त भी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम है, जहां 2500 से ज्यादा लड़कियों को तालीम दी जाती है। इसके अलावा लम्स लाहौर, कराची यूनिवर्सिटी में भी दाऊद फैमिली के नाम से बिजनेस स्कूल मौजूद हैं। लम्स का नाम तो बहुत सुना ना आपने, तो दाऊद फैमिली का उसमें कंट्रीब्यूशन अभी आपको यकीनन पता चला होगा। कराची में 1991 से कायम पाकिस्तान में गुर्दों के सबसे बड़े अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT में भी दाऊद फैमिली का बड़ा किरदार है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। SIUT के डायरेक्टर गौहर के मुताबिक बशीर दाऊद इन्हें अरबों रुपए की अतियात कर चुके हैं, जिनसे 3 बड़ी इमारतें तामीर की गई। यहाँ बच्चों और कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की मशीनरी की खरीदारी में भी मावनत की जाती है। साइंस के फरोग के लिए कराची में अपनी नोयत का पहला साइंस म्यूजियम कायम किया गया। मैग्नीफाई साइंस नामी इस म्यूजियम में साइंस की नुमाइशें और तालीमी प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं। रेलवे के गोदाम को 3 मंजिला साइंस म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जहां साइंस, फिजिक्स और रियाजी की थ्योरीज के हवाले से तजर्बात और मशक़ें की जाती हैं।
داؤد فاؤنڈیشن نے کراچی میں پبلک سپیس کے فروغ کے لیے TDF گھر بنایا۔ 1930 میں تعمیر کیے گئے اس گھر میں کراچی کی تاریخ اور پرانی یادوں سے وابستہ فرنیچر، گراموفون سمیت دیگر اشیاء موجود ہیں، اور یہاں سے پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے مزار کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ TDF گھر کراچی میں متوسط طبقے کے لیے بنائی گئی پہلی کوآپریٹو سوسائٹی جمشید کوارٹرز میں واقع ہے، جو کراچی کی ثقافتی تاریخ کا اہم حصہ رہی ہے۔ اس سوسائٹی کی بنیاد 1920 میں جمشید نسوانجی نے رکھی تھی، اور یہاں مسلمان، ہندو، مسیحی، پارسی اور یہودی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری میں نے آپ کو گوگل سے انفارمیشن لے کر، جو کہ انہوں نے وہاں پر انگلش میں ساری دی ہوئی ہے، وہ میں نے وہاں سے پڑھ کر، مسٹیکس ہو سکتی ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی تھی سہولت کے لیے، تاکہ آسانی رہے، اس لیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہم ہر دن اس کو بولتے اور سنتے ہیں، تو یقیناً اس کو زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ انگلش بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بہرحال ہماری پریکٹس میں کم ہے، جس کی وجہ سے ہر لوگوں کو سمجھنے میں اتنی آسان نہیں ہو سکتی جتنی کہ کچھ یعنی جو سمجھ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو بات اسی زبان میں کرنی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ اب دیکھیے کہ میں نے گوگل کی پرووائڈڈ جو انفارمیشنز تھی داؤد فیملی کے بارے میں، یہ ٹائٹن حادثے کا شکار ہونے والے باپ بیٹے کے جو میمز بن رہی تھیں، جو پولیٹیکلی اس کو مطلب عجیب سے تنگ نظری اور کنجسٹڈ مائنڈڈ ہونے کا، دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ کوٹ یاد رکھنی چاہیے، کہتے ہیں نا کہ کسی کو جاننا ہو، کسی کو جاننا چاہو تو اسے بولنے دو، وہ بولے گا تو اس کا اندر باہر آئے گا نا، تبھی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کھلتا کیوں کسی پہ میرے دل کا معاملہ، کھلتا کیوں کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شیروں کے انتہاب نے رسوا کیا مجھے۔ یعنی ہم جو چیزیں we are what we eat, we are what we think، مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری پرسنالٹی جب ہم بولتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم اپنے لیے بولتے ہیں تب تو ہم فرشتے ہوتے ہیں نا، جب ہم کسی دوسرے کے لیے بولتے ہیں اس وقت ہم کیا ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ حج کے دن ہے، میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ محض نوافل پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا سوچ کا انداز، ہمارا ایک دوسرے کے لیے ہم کیا ہیں، خیر ہے یا شر ہے، یہ نیکی کے پیمانے طے کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک پاکستان کا ٹاپ موسٹ ریچسٹ ایک خاندان ہے، فیملی ہے، اللہ کا دیا نا اس کے پاس، اور یہ غور کیجئے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ میں بہت امپریس ہوئی اور بہت یعنی موٹیویشن ملتا ہے لوگوں کو پازیٹیولی جانیے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں یا ویسے بھی تو اپنے ذات کے اندر سے چن چن کے اچھی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی، دوسری دبا دی، ٹھیک ہے، مٹی کے نیچے دبا دیا، مٹی پاؤ، اور جب کسی کے بارے میں بات ہو تو ہم اس کے عیب چن چن کے جو اس میں موجود بھی نہ ہو وہ ہم بنا لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ مطلب ہم کون ہیں، اور کیا ان قدورتوں کے ساتھ ایک یہ بغض دل میں بھر کے تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کے تو ہم سمجھیں گے، یا اس نے ہمیں یہ کہیں بتایا ہے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں ہے ذکر کہ پھر ان چیزوں کی کوئی قبولیت ہوگی؟ تو ہمیں ڈیلی بیسس پر تزکیہ نفس کی ضرورت ہے کہ اب سوچیے اتنا بڑا خاندان ہے، سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ان کے بزرگوں نے کپڑے کے تھان پتھارے پہ، مجھے میرا خیال ہے کہ پتھارے کا مطلب یہ فٹ پاتھ، جیسے شاید اس طرح کی جگہ کوئی میرا خیال ہے کہتے ہوں گے، یا کوئی جیسے سٹالز لگا لیتے ہیں لکڑی کا، کوئی اس طرح کی مجھے نظر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے تھان رکھ کر بیچنا شروع کیے، اور پھر آگے پتہ نہیں ان کے وہ کس قدر
شاندار اور خوبصورت روح اور سوچ کے مالک تھے کہ اللہ نے ان کا بازو پکڑ لیا اور پھر ترقی پہ ترقی. اب دیکھیے یہ ساری جو میں نے ایک قسم کی بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں کہیں بھی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کا حق مارا، انہوں نے کسی کے حصے کی جائیدادیں غصب کی، انہوں نے کوئی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کیا، انہوں نے مطلب کچھ بھی نہیں ایسا کیا. محنت کی، کاروبار پہ کاروبار کرتے گئے اور اللہ ان کو کامیابی دیتا گیا. تو اب جس نے انڈیویجول محنت کی ہے اور جو بھی اس نے کیا ہے وہ اللہ کی دین ہے. اس کو کسی دوسرے کا نہ تو اس کے اوپر حق ہے اور نہ کوئی دوسروں اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش رکھتا ہے. مگر یہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ خالی یہ تو لوگوں نے تنقید کر دی کہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تو گئے تو سو واٹ. مطلب جہاں جہاں کوئی ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے شوق بھی ہوتے ہیں نا. کوئی اپنے مطلب کسی کا بجٹ کم ہے تو وہ رشتہ داروں کے ملنے چلے جاتا ہے چینج کے لیے، اپنے دل راضی کرنے کے لیے. اپنے دل کا رانجھا بھی تو راضی کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا نا. اور کوئی مری تک چلا جاتا ہے، کسی کے وسائل اللہ کے دیے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے، ماریشس چلا جاتا ہے. کسی کا رجحان ہوتا ہے تھوڑا ریلیجیس سائڈ پہ، وہ عمرہ کرنے چلا جاتا ہے اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے. کسی کے وسائل ہوتے ہیں وہ ناردرن سائڈ پہ گھومنے چلے جاتے ہیں. مینس کہ ہر کسی کے لیے انجوائمنٹ کا اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ اپنی خوشی اور اپنے دل کو راضی نہ رکھو، کہیں نہیں کہا. کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا. ہاں دوسروں کا خیال رکھنے کا ضرور فرمایا ہے اور فلاح عامہ کے لیے کام کرنے کے لیے. تو داؤد فیملی جو ہے انہوں نے بے شمار کام کیا ہے مگر کسی کو نہیں معلوم، کسی نے غور نہیں کرنا. معلوم تو دیکھیں معلوم تو تب ہوگا نا جب کچھ جانیں گے، اور جاننے کے لیے حص کون سی اندر، جاننا چاہتے کیا ہے ڈیپینڈ تو اس پہ کرتا ہے نا. تو جب مکھی کی طرح عیب ڈھونڈنے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے نا، فرمان ذیشان کہ مکھی جو ہے وہ پورا سفید شفاف جو صاف شفاف لباس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے گندگی کا ایک چھینٹا ایک ڈاٹ جو لگا ہوتا ہے اس پہ جا کے بیٹھتی ہے کلک کر کے، کیونکہ وہ اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی روحوں کو اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں دوسروں میں بھی خوبی اور اچھائیاں نظر آئیں، تاکہ ہم خیر پھیلانے کا باعث بنیں. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے اور اس لیے میں نے یہ اس پہ کام کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا اپنا فرض سمجھا. کیوں کہ میرا داؤد فیملی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے مگر ایک لازوال لاسانی رشتہ ہے، ایک انسانیت کا رشتہ، انسانیت کا رشتہ ہے. اور کیونکہ میں ذاتی طور پر جان چکی کہ وہ فلاح عامہ کے لیے بھی بہت زیادہ کام وہ فیملی کرتی آ رہی ہے شروع سے، میں جانتی تھی. اور جب میں نے پھر دیکھا کہ اتنی ناگہانی ایک طرافت آئی ہے، مگر دیکھیں مر تو سب نہیں جانا. مجھے نہیں پتا میں نے کہاں مرنا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے کہاں مرنا ہے، مگر جہاں جہاں رب نے لکھا ہوا ہے جب ہمارا آخری وقت آنا ہے تو ہم نے وہیں پہنچ جانا، ہم نے اڑ کے پہنچنا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ میرے مالک کا حکم ہے. کون ہے جو اس کے حکم کو ٹال سکے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. اور سوری اینڈ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کسی اور فیز میں نکل گئی، کیونکہ آپ کے میرے ہم سب کی زندگیوں میں ہر گھر میں کچھ رشتے دنیا سے جاتے ہیں، چلے گئے ہیں. اللہ پاک پروردگار ان مبارک دنوں کے صدقے، اپنی ربوبیت کے صدقے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور وہ تمام حاجی جو عشق کا حج کرنے گئے ہیں ان کے عشق کے صدقے اور طفیل ہمارے تمام مرحومین جو ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی میں بھی آسانیاں مرحمت فرمائے اور آخری وقت میں بھی ہم پہ مہربان ہو. ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو بھی روشن اور کشادہ رکھے اور جنتوں کی ہواؤں سے معطر رکھے، اور ہم جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک فرمائے. اللہ خوشگمانی کو بہت پسند فرماتا ہے. اور الحمدللہ میری فیملی تو مذاق اڑاتی ہے میری خوشگمانی میں. اللہ مجھے ایسے رکھے خوشگمان اور اپنی محبت میں جہالت کی حد تک ڈوبا رکھے.
آمین ثم آمین۔ تو میں یہاں پہ بیسکلی اینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ داؤد فیملی سے انسانیت کا رشتہ ہے اور ایمان کا رشتہ ہے اور امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ تو مجھ سے یہ ذاتی طور پر میرے دل کو تکلیف ہوئی کہ اس طرح کیوں مذہب کا بنایا جا رہا ہے، اس طرح کیوں تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہوتی نہیں ہے، انسانوں کے کرنے سے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو شاید یہ مجھے میرے رب نے کہیں چاہا ہو کہ میں ان کے لیے ضرور آواز بلند کروں۔ بے شک میرا چینل چھوٹا ہے، سننے والے کم ہیں، بٹ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میٹر تو کرتا ہے اپنا فرض ادا کرنا، حق ادا کرنا، اور میں اللہ پاک میری اس مخلص کوشش کو قبول و منظور فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور داؤد فیملی اور ان کے جیسے اور بھی جو لوگ ہیں جو اس لیول پر تو نہیں ہیں مگر جہاں جہاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل سے کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی ان محبت بھری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور رزق میں، کمائی میں، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو حسب معمول میں کبھی بھی معذرت کرنے میں مذائقہ محسوس نہیں کرتی، کیونکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوں، ان کی کنیز ہوں، اور ان کا یہی حکم ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔